یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ قطر اور سنگاپور کے وزرائے اعظم نے قطر سنگاپور ہائی لیول مشترکہ کمیٹی کی حمایت یا سپورٹ کا عزم ظاہر کیا ہے۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے لیے کی جانے والی قطری اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا، جبکہ مشترکہ مفاد کے دیگر معاملات بھی زیر بحث آئے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج جمہوریہ سلووینیا کے صدر کو اسٹیٹ ہوڈ کے موقع پر مبارکباد کا ایک برقی پیغام ارسال کیا۔ اس کے علاوہ جمہوریہ موزمبیق کے صدر کو بھی ان کے ملک کے یوم آزادی پر مبارکباد کا تار روانہ کیا۔ اسی دوران نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے اسی قسم کے مبارکباد کے تار سلووینیا اور موزمبیق کے صدر کو روانہ کیے، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے سلووینیا کے وزیر اعظم اور موزمبیق کے وزیر اعظم کے نام مبارکباد کے پیغامات روانہ کیے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج وزیر اعظم برائے جمہوریہ سنگاپور لی سین لونگ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس موقع پر ہونے والی گفت و شنید دو طرفہ تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں بالخصوص معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے فیلڈز میں فروغ دینے کے وسائل پر مرکوز رہی۔ اس ضمن میں دونوں وزرائے اعظم نے قطر سنگاپور اعلیٰ درجے کی مشترکہ کمیٹی کی حمایت اور کوششوں کے لیے اپنی گہری دلچسپی کا عزم ظاہر کیا۔ علاوہ ازیں دوران بات چیت کورونا وائرس کووڈ-19 کے تازہ حالات اور اس تعلق سے تعاون کو مستحکم و مضبوط کرنے پر بھی بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے مشرق وسطیٰ اور افریقی ملکوں کے لیے روسی صدر کے خصوصی ایلچی اور روسی فیڈریشن کے نائب وزیر امور خارجہ میخائیل نے ملاقات کی، تاکہ دونوں دوست ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا جا سکے۔ امریکی وزارت خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی سے متعلق قطری کوششوں کو سراہا، جو قطری اپروچ کی سالمیت کی تصدیق کا بیان ثبوت اور ریاست کے تعلق سے دیے گئے الزامات کی تردید کرتی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے کل جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ امریکہ اور قطر نے 2019 کے دوران دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے لیے تعاون میں اضافے کے سلسلے کو جاری رکھا، جو سال 2017 مئی مہینے میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک عرضداشت مفاہمت پر کی گئی دستخط کے بعد ہونے والی پیش رفت کی بنیاد پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ قطر امریکہ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ، جو ماہ نومبر 2019 میں شروع کیے گئے تھے۔ امریکی وزارت خارجہ نے بین الاقوامی اتحاد میں قطری شراکت سمیت ان تمام گروپس کی اہمیت پر زور دیا جو ISIS کو شکست دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نیز دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں قطری پوزیشن کی تعریف کی گئی ہے۔ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے تناظر میں عائد پابندیوں کو بتدریج اٹھائے جانے کے ایک حصے کے طور پر حکومت اور پرائیویٹ سیکٹرز کے 50% اسٹاف ممبران 1 جولائی سے اپنے دفتروں سے اور بقیہ اپنے گھروں سے کام کریں گے۔ وزارت صحت نے آج کووڈ-19 کے 1461
مریضوں کے صحتیاب ہونے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں ریکوریز کی کل تعداد 74,544 ہو گئی ہے۔ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 1060 نئے کنفرم کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 2 مریضوں کے انتقال کی رپورٹ بھی دی گئی۔ علاوہ ازیں 11 مریضوں کو انتہائی نگہداشت یونٹ ICU میں داخل کیا گیا ہے، جہاں زیر علاج مریضوں کی کل تعداد 212 بتائی جاتی ہے۔ وزارت کا مزید کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی عمریں بالترتیب 57 اور 60 سال رہیں۔ دریں شعبہ صحت کے ایک اہلکار نے خبردار کیا ہے کہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے پیش نظر عائد پابندیوں کا بتدریج اٹھائے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ برادری کے ممبران احتیاطی تدابیر اور انسدادی اقدام پر عمل کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ مہلک وائرس اس وقت بھی موجود ہے۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ خلیجی خطے میں کووڈ-19 کے متاثرین کی تعداد 4 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ خطے کی ریاستوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی شروعات کی ہے۔ ادھر دنیا بھر میں کنفرم کیسز کی تعداد 94 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے، تاہم 47 لاکھ افراد صحتیاب اور اب تک 4,83,000 افراد لقمہ اجل بنے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مذمت و ملامت کی ہے، جس کے نتیجے میں کئی سیکورٹی اہلکاران قتل اور زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں تشدد اور دہشت پسندی کو مسترد کرنے کے قطری موقف کا اعادہ کیا ہے، خواہ اس کے مقاصد اور وجوہات کچھ بھی ہوں۔ ترکی کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے تسلیم شدہ لیبیا کی حکومت نے جنگ بندی پر مذاکرات کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ خلیفہ حفتار کے دستوں کا ساحلی شہر سرت اور جفرا خطے سے انخلا ناگزیر ہوگا۔ ترک صدر کے ترجمان ابراہیم کالین نے CNN ترک براڈ کاسٹر سے کہا کہ امریکہ، جس سے ترکی نے لیبیا میں ایک مؤثر رول ادا کرنے کا اصرار کیا ہے، اس قضیے میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کرنے کے لیے تذبذب کا شکار ہے۔ لیبیا میں اعلی درجے کی اسٹیٹ کونسل کے سربراہ خالد المشری کا کہنا ہے کہ ملک کے قبیلے کوئی سیاسی پارٹی نہیں، اور دوسرے یہ کہ لیبیائی کرائسس کے حل کے لیے افغان تجربہ کام نہیں کر سکتا۔ واضح رہے، المشری لیبیا کی صورتحال پر فرانس کے صدر ایمانوئل میخون کے ساتھ ہونے والی ایک ملاقات میں صدر تیونس قیس سعید کے تبصرے کا حوالہ دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مزید انیشیٹیوز کی قطعی ضرورت نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے ایک مؤثر سیاسی معاہدے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ لیبیا کی حکومت کو پورے ملک میں اپنی اتھارٹی کی توسیع کی اجازت ہو۔ UN اور یورپ اور عرب طاقتوں نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ فلسطینی اراضی کا الحاق امن کے لیے انتہائی نقصان دہ پہنچانے کا جواز ثابت ہوگا، لیکن امریکہ نے اپنی طرف سے ہری جھنڈی دکھانے کی پیشکش کی ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل پر منحصر کرتا ہے کہ وہ مقبوضہ غرب اردن میں اپنی بستیوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کرے، جیسا کہ اسرائیلی وزیر اعظم مسٹر بنیامین نیتن یاہو نے بین الاقوامی برادری کی جانب سے مخالفت کے باوجود اس کا عزم کر رکھا ہے۔ لبنان کے صدر مسٹر عون نے آج سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں اور روز بروز بگڑتی ہوئی اقتصادی صورتحال کے بیچ سیاسی پھوٹ کے ملک میں فرقہ وارانہ جھگڑے سے خبردار کیا ہے۔ حماس کے مسلح دھڑے کے ترجمان نے آج متنبہ کیا ہے کہ غرب اردن کے حصوں کو ضم کرنے کے اسرائیلی منصوبے کا اعلان جنگ کے ایک اعلانیے کے مترادف ہوگا۔
اور بھارت کی وزارت خارجہ سے آج کہا گیا ہے کہ چین نے دو طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتے ہوئے متنازع ہمالیائی سرحد پر بڑی تعداد میں ہتھیار اور فوجی تعینات کیے ہیں۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ قطر اور سنگاپور کے وزرائے اعظم نے قطر سنگاپور ہائی لیول مشترکہ کمیٹی کی حمایت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے لیے کی جانے والی قطری کوششوں کو سراہا، اور ترکی کا کہنا ہے کہ لیبیا نے جنگ بندی کے لیے مشروط مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ ختم ہوا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔